کے دوران عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ہم لوگوں سے بھی گفتگو کی. سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی بات عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ ظلم بند نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے ساتھیوں کو جس طرح کل ملنے نہیں دیا، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اور ان کے کیسز میں اور ان کے معاملات سے اسٹیبلشمنٹ دور نہیں ہوتی، اگر عمران خان صاحب کے معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلاء اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر بھوک ہڑتال پہ جائیں گے. کس وقت جائیں گے، کب جائیں گے، وقت کا تعین عمران خان صاحب پھر مشورہ کر کے کریں گے، لیکن یہ اندیا دے دیا ہے. اور جب عمران خان صاحب اللہ وہ وقت نہ لائے لیکن اگر وہ بھوک ہڑتال پہ گئے تو پھر پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ اور پرامن احتجاجی مظاہرے ہوں گے. تو کیوں اس بات تک نوبت لے کے جایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا؟ کیوں نہیں ان معاملات کا سیاسی حل نکلتا؟ آج جناب عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ ایک حقیقی جمہوریت کے لیے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ ضروری ہے. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے، نہیں تو پھر صاف اور شفاف الیکشنز کی طرف پھر جانا پڑے گا. اگر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوتے تو پھر پورے پروسیس کا کیا فائدہ؟ پھر اتنے بڑے ایک خرچے کا کیا فائدہ؟ تو عمران خان صاحب نے آج پھر یہ بات کی ہے کہ کسی بھی صورت وہ نہیں جھکیں گے. میں نے تاکیداً ان سے دوسری بار پوچھا ہے، پرسوں جو ان سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور آج پھر یہ دوسری بار میں نے ان سے پوچھا ہے اور ہر بار ایک جواب دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کل جلسہ ہے اسلام آباد میں، پاکستانیوں کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا آزادی، حقیقی آزادی، اور کہا کہ میری قوم کو، میرے لوگوں کو کہہ دو کہ عمران خان حقیقی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. آج ہزارے میں بھی جلسہ ہے، فردوس بھائی ویلکم. آج ہزارے میں بھی جلسہ ہے. میں نے خاص پوچھا، سر صاحب السلام علیکم، میں نے خاص پوچھا کہ ہزارے وال کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے کہا ہزارے والوں کو کہہ دو کہ غلامی سے بہتر موت ہے، اور پورے پاکستان کو کہہ دو کہ وقت کے یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، نہ میں جھکوں گا نہ اپنے قوم کو جھکنے دوں گا. اور آج ایک بار پھر عمران خان صاحب نے میڈیا سے اندر گفتگو کرتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا ہے. تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے، تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے. ایک دو تین ممبران کے کوئی خدشات تھے، ان میں سے ایک ممبر دو آج ملے بھی ہیں، کچھ اگلے ہفتے مل جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. جماعت کے اندر ڈفرنس آف اوپینین آ سکتا ہے، یہ تحریک انصاف ہے جو اجازت دیتی ہے ڈفرنس آف اوپینین کی. یہ کوئی نون لیگ یا پیپل پارٹی یا جمعیت علماء اسلام نہیں ہے جہاں ایک خاندان کی بادشاہت ہے. یہاں ہر شخص اپنی رائے دینے میں آزاد ہے، لیکن گروپ کوئی نہیں ہے. گروپ ایک ہے، گروپ کا نام ہے عمران خان گروپ. کہانی ختم. اور دوسری بات بھی آج انہوں نے مکمل کلیئر کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے وقت کا پتھر رکھ دیا ہے. وقت کا پتھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کریں. جو لوگ تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے گئے، خان صاحب نے کہا یہ فیصلہ میں کروں گا. جب میں اس جیل سے رہا ہو جاؤں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا. نہ سب کو واپس لینا ہے اور نہ سب کو انکار ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے زیادتی ہوئی ہوگی، جن پہ تشدد ہوا ہوگا، جن کو بچوں کی وجہ سے تھریٹ کیا گیا ہوگا، کسی بھی وجہ سے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجبوری کے عالم میں گئے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو میں علیحدہ طریقے سے دیکھوں گا، اور جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو خان صاحب نے لینا کوئی نہیں ہے. تو آخر میں پھر عمران خان صاحب اس بات پہ بہت فکر مند ہے. میری بات کے آخر میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا بم گرایا ہے
ये जो बजट में तबाही फेरी है, ये जो महंगाई का एक अजाब आ गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई के खिलाफ, और जिस तरीके से बिजली और गैस के बिल बढ़े हैं, ये बात अब साबित होती है कि इमरान खान तो 2 साल से बाहर है इख्तिदार से, साल हो गया जेल के अंदर है, तो अब ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि जो महंगाई के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन खड़ी होती थी, महंगाई बहाना था, इमरान खान निशाना था, क्योंकि आलमी इस्तेमार को इमरान खान नहीं चाहिए था। बहरहाल कल का जलसा हमने कामयाब करना है, आज हज़ारे में भी जलसा है, इमरान खान की हिम्मत और हौसले जवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लामतनाही जेल में रखना है। एक दिन भी इमरान खान का जेल में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता, मेरे भाई और ब्रदर अजीज़ हैं मेरे, ये छोटे भाई हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं क्या बात कह चुके हैं, शायद मैं रेपिटेटिव हूँ, लेकिन इमरान खान की बात हो तो रेपिटेशन में कोई बुराई नहीं है। खान साहब के जो फैसले हैं आज के, वो ऐसे हैं कि तारीख़ी फ़ैसले। पहला फ़ैसला, जुल्म व सितम जेल के अंदर ख़त्म नहीं हुआ और ISI की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं हुई तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल की तारीख़ बर्रे सग़ीर में और दुनिया में सारे लीडरों ने उस वक्त इख्तियार की जब लोग जो इक़्तिदार में होते हैं वो ज़बान समझना बंद कर देते हैं। और ये मैं बता सकता हूँ कि अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी और ऐसे मकामात के सामने होगी जिनका माने वही होगा जो ISI का माना था। बेशक हम अब इतना जुल्म और नहीं सहेंगे। दूसरी चीज़, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भी फैसला कर लिया है कि हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को इख्तिदार मिले जो आवाम में मकबूल हों, जिनके पास आवाम का मैंडेट हो। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफ़ा और इलेक्शन कराओ। इससे अगर इस मुल्क को बचाना है तो 54 बिलियन रुपए कोई माने नहीं रखते इतनी बड़ी इकॉनमी। इससे ज़्यादा तो जो है एक एक दो दो गलतियां जो इन्होंने पिछले में की हैं, चाहे वीट स्कैंडल हो चाहे दूसरे उसमें हो चुकी हैं। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुली तौर पे ये बात कहना चाहती है कि ये हुक्म है। मेरे पास बहुत सारे हुक्म ऐसे होते हैं जो मुझे कोर कमेटी में, लेकिन ये वो हुक्म है जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा कि ये जाके मीडिया को अनाउंस करो। तीसरा बड़ा फैसला वो ये है कि आप दिन दूर नहीं है जब कॉल हो जाएगी और इस कॉल के ऊपर ये मुझे हिदायत दी गई है, इन सब हजरात के सामने दी गई है कि हर शख्स से निकलना है, तमाम लीडरशिप ने निकलना है और पुरान लीडरशिप ने पूरी तैयारी आज से शुरू कर देनी है। कल कोई ये बहाना ना दे कि हमें पता नहीं था। चौथी चीज, पूरी कौम के लिए पैगाम है कि ये जो बजट आया है ये अमीरों के लिए आया है। गरीब की कमर तोड़ दी गई है। जिस बजट में बच्चे के दूध पीने के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, जिस मुल्क के बच्चों में 44% स्टंटिंग हो और उसके बावजूद दूध पे टैक्स लगा दिया जाए, वो अवामी बजट हो ही नहीं सकता। ये जो बस साहिब इख्तिदार हैं जो इस मईशत की प्लानिंग कर रहे हैं, SIFC, ये सिर्फ दुनिया के एक और मुल्क में एग्जिस्ट करती है और उस मुल्क का नाम है म्यांमार। माजी में हमारे उर्फ़ आम में बर्मा, और उसके हालात देख लीजिए क्या हुए। पाकिस्तान जो तरक्की में हमेशा सबसे आगे होता था इस खित्ते की, अब सबसे पीछे रह चुका है। फिर आगे
ایک چیز اور ہے کہ ابھی تو مہنگائی کے بارے میں فیصلے جو انہی نے کیے ہیں اس کے اثرات آنے نہیں شروع ہوئے. سخت فیصلے کی ضرورت ہے. ملک مشکل حالات میں ہے، لیکن یہ فیصلے وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو. اور عوام ایک چیز دیکھتی ہے اور مانگتی ہے کہ where is the light at the end of the tunnel. روشنی تو دکھاؤ. یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی؟ یہ مانا کہ مشکلات ہیں، معیشت مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، لیکن امید تو بتاؤ کہ 1 سال 2 سال تم تو آئے تھے کہ ہم یہ 12% مہنگائی کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے. تم نے 40% پہنچا دی. اور آج بھی جو تم نے اقدامات کیے ہیں، اگلے سال یہ ملک اور مقروض ہوگا اور اگلے سال اس سے بھی سخت بجٹ ہوگا. عوام کو کہا کہ یہ پیغام دے دو، اس سے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے. عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے کمرے میں اے سی لگا دو، زرداری وارڈ کی طرح زرداری وارڈ بنا دو، پورا ایک انیکسی بنا دو جیل میں جس میں نواز شریف اور مریم رہے تھے یا زرداری رہتے تھے. جائے دیکھیں، چکی میں رکھا ہوا ہے. چکی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کوئی بہانہ کر کے ہسپتال جانے کی بھی نہیں کوشش کی. کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹ کم کروا کے مجھے بھی باہر بھیج دو. عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور عمران خان کو یہ یقین ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی شاہین صاحب؟ جی سر، کوئی سوال؟ دیکھیے، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. آپ قرضہ اس وقت لیتے ہیں آئی ایم ایف سے جب کہیں اور سے قرضہ نہیں ملتا. پروگرام یہ دینا ہے کہ یہ قرضے اتارے کیسے جائیں گے، کتنے عرصے میں اتارے جائیں گے. قرضہ دینے والا تو ہمیشہ سخت شرطیں رکھتا ہے. قرضے لینے والے کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرضہ میں برداشت بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. اشتیاق صاحب السلام علیکم. جی بسم اللہ. ہمارے آئی ایل ایف کے صدر چودھری اشتیاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی ہیئرنگ کے بعد بھی اور آج خان صاحب